السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کی بدولت میں بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے آنے کا خاص مقصد میرا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیوز کے شروع میں کچھ ایسے معاملات دیکھا، کچھ علماء کی جماعت اسٹیج کے اوپر ہردم مچا رہے تھے، آپس میں ہاتھا پائی، لات گھوسوں کی بارش کر رہے تھے۔ اسی مدعے پہ بات کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوا ہوں، اور اس پہ چند اہم باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، گوار سے گوار ہو، جاہل سے جاہل ہو، حتی الامکان کوئی بھی انسان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اسٹیج کے اوپر عالموں کی جماعت ہو اور اس عالم کی جماعت لات گھوسوں کی برسات ہو رہی ہو۔ غریب سے غریب طبقات کے لوگ، جاہل سے جاہل انسان بھی اس جماعت کو دیکھ کر کے، یعنی علماء کی جماعت کو دیکھ کر کے سر دھن رہے ہوں گے، ماتھا تھپ تھپا رہے ہوں گے کہ آخر کون سا دور آ گیا ہے۔ جس اسٹیج سے پیغام محبت دی جاتی ہے، اسٹیج سے انسان کو امن و سکون کا پیغام دیا جاتا ہے، آج اس اسٹیج کے اوپر سمجھیے کہ جنگ چھڑا ہوا ہے۔ کوئی عالم دین اپنی واہوائی کے لیے، عزت اور حوصلہ افزائی کے لیے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ میرا نام کیوں نہیں لیے؟ آپ اشعار پڑھ رہے تھے، آپ کلام پڑھ رہے تھے، اس میں میرا نام کیوں نہیں لیا؟ کوئی عالم دین ہے کہ اگر ان کو صرف یہ کہا جائے کہ بھائی اس مقرر صاحب کا نام کیا ہے، تو کہیں گے ان کا نام محمد مبارک ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میرا نام یوں مت بولیے، بلکہ میرا نام یوں کہیے، حضرت علامہ مولانا مبارک حسین مصباحی مفتاحی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے پہلے کے اسلاف سے اگر کوئی سوال کرتے تھے کہ بتائیے حضرت آپ کا نام کیا ہے، تو وہ براہ راست کہتے تھے میرا نام محمد منور ہے، میرا نام محمد قاسم ہے، میرا نام محمد فلاں ہے۔ اپنے نام کے آگے نہ عالم، نہ فاضل، نہ علامہ، نہ مولانا، نہ فلانا، نہ جگانا کچھ نہیں لگاتے تھے، ولی فور نام بتا دیتے تھے۔ عزیزان وقار، اور آج کے عالم کے اندر پائی جاتی ہے حضرت لگائیے، علامہ لگائیے، مولانا لگائیے۔ اگر نقیب صاحب نے کسی جلسے میں اگر لمبا چوڑا القاب نہیں لگایا تو پھر بعد میں اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ آپ نے میرے نام کو بتاتے وقت حضرت نہیں لگایا، یا علامہ نہیں لگایا، یا مولانا نہیں لگایا۔ عزیزان وقار، میں آپ کو درد مندانہ انداز میں یہ پیغام محبت دے رہا ہوں، اپنی نام کے لیے اتنی کسی کو ہتاش مت کیجیے۔ آپ ایسا کام کر جائیے، آپ ایسا کردار کر جائیے جس کی بنیاد پر لوگ بغیر سوچے سمجھے آپ کے نام کے آگے عالم لگائے گا، فاضل لگائے گا، مولانا لگائے گا، ہر اعتبار سے آپ کو عزت و وقار سے وہ نوازیں گے۔ لیکن آج تو ہمارا کرتوت یہ ہو گیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں، ہم ٹوٹی پھوٹی لفظ بولنے والے ہیں، ہم کو نہ تو کسی کتاب کی نالج ہے، ہم کو نہ تو مسئلے مسائل میں نالج ہے، ہمارے جماعت کے عالم کو نہ تو کسی باسند نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ پبلک کے سامنے آپ یہ کہیے کہ علامہ مولانا یہ لگائیے وہ لگائیے۔ بسا اوقات اسی بات پر کبھی کبھی جنگیں چھڑ جاتی ہے،
آپس میں تکرار ہو جاتی ہے، آپس میں جو ہے مار دھار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اسٹیج کے اوپر لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عزیزان وقار، اور اس ویڈیوز کو میں آپ کو پورے اخیر میں دکھاؤں گا، پوری ویڈیوز کی داستان۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہاں ہم کی لڑائی ہے۔ عزیزان وقار، اگر آپ کو ہم کی لڑائی کرنی ہے تو آپ براہ راست کہاں کریں گے؟ براہ راست آپ گھر میں کیجئے۔ لڑائی کرنی ہے بغیر مائک کا کیجئے، سوشل میڈیا میں آ کر کے مت کیجئے۔ آپ کی افراتفری سے، آپ کے اس گھناؤنے کارتور سے پبلک میں ایک غلط میسج جاتا ہے، اور پھر پبلک یہ کہے گی دیکھو یہ عالم کی جماعت ہے، آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس سے ایک غلط جو ہے رسپونڈ لوگوں میں جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ تمامی ہمدردان قوم و ملت سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیوز کو جو ابھی میں پلے کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ سنیں، اور سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں یہ کہاں تک درست ہے۔ آئیے ہم اور آپ دونوں آدمی اس ویڈیوز کو سنتے ہیں۔ ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام و مدحان خیر البشر، سامنے بیٹھے سامعین، پردے سے سماعت کرنے والے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات، میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس نعت میں نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاید تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے۔ نہیں میں غلط میں چرب زبانی کام نہیں چلے گی مولوی صاحب، چرب زبانی کام نہیں چلے گی۔ آپ سن لیجئے، نہیں ٹھیک ہے، میں دو شعر کے بدلے میں نہیں، ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے۔ 5 منٹ آپ میری گفتگو سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے 5 منٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کتنے لوگ سنیں گے؟ بس 5 منٹ۔ چرب زبانی بالکل کام نہیں چلے گی۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کرام کی خاص توجہ چاہوں گا کیونکہ مشغلہ خاص خانی ہے، لیکن اتنا جاہل بھی میں نہیں ہوں کہ مجھے بولنے سے ڈر لگا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں تقریر، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو پرخچے اڑانے کی حیثیت میں رکھتا ہوں اور ضرور رکھتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی بولیے مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ آ کر کے بولیے۔ اسی لیے میں پہلے قرآن شریف رکھ لیا ہوا ہاتھ میں، جو بولوں گا صحیح بولوں گا۔ ابھی پیچھے سے آواز آئی مولوی صاحب کی، ایسے ویسے دیکھیے ممبر نور پہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ایک کو مفتی صاحب ہے، مفتی رجب علی صاحب، ایک کو مفتی صاحب ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن شریف میرے ہاتھ پہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب مفتی رجب صاحب صحیح بتائیں گے، لیکن اسی کہیں گے کہ پرسنلی بغض و حسد میں بولنے یہ بھی نہیں۔ قرآن میں پڑھا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ استاد گرامی وقار صاحب بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، دشمنی اور دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم لوگ شان حضور شیر نیپال میں تشریف فرما ہے، میں حضور شیر نیپال کا گستاخ نہیں ہوں، چاہنے والا ہوں، عقیدت مند ہوں۔ جس دن حضور شیر نیپال کی جنازے کی نماز ہوئی تھی، میں نے بڑے عقیدت سے، بڑے محبت سے محفل میلاد النبی سجایا تھا۔ کچھ لوگ اس میں
شامل بھی تھے میرے محلے کے جو لوگ چچا ہے یا پھر جو کچھ بھی ہے، لیکن اندھارے کاٹ کا پھرتا ہے۔ خیر میں کچھ نہیں کہوں گا، ممبر نور میں بہت سارے ہیں، بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر اہل سنت سالمین رضا شفیع، ان کو سنیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر، الحمدللہ میرا شاگرد ہے یہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ فخر ہے نا آپ لوگوں کو، فخر ہے کہ نہیں؟ لیکن مفتی رجب صاحب قبلہ کہہ رہے تھے استاذ العلماء، استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے تو آپ نے اس ویڈیوز میں دیکھا کس طریقے سے ایک عالم دوسرے عالم پر وار کرتے ہیں۔ ادب و احترام کی جو عالم دین ادب و احترام کی بات کرتے ہیں، ایک دوسروں کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں، آج ان کی جو ہے آپے سے وہ باہر ہو چکے ہیں، وہ آپس میں کمپرمائز نہیں کر پا رہے ہیں۔ پہلے ہوتی تھی باتوں، میں نے دیکھا ہے کہ وار ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں عالم میں عالم، تو سمجھیے کہ ایک طریقے سے ہوتا تھا، وہ جملوں کی برسات ہوتی تھی، یعنی کہ وہ جملے سے کچھ کہتے تھے تو ان کے جواب میں کوئی دوسرا جملہ کہا جاتا تھا۔ احادیث پیش کرتے تھے تو ان کے جد میں جو ہے دوسرے احادیث کو لوگ پیش کر کے ایک دوسرے کو زیر کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کیا دور آ گیا ہے محترم، کیا دور آ گیا ہے کہ اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ اسٹیج کے اوپر ہی ہاتھا پاہی۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس سے ہمارے عوام الناس میں کیا میسج جائے گی۔ یہ بہت ہی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اگر یہ میں اپنی جملہ کو میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، ہماری ویڈیوز یہ ذرا سا بھی اچھا لگا ہو، پسند آیا ہو، تو آپ خدا کے لیے اس ویڈیوز کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کومنٹ کریں گے، اور ہمارے چینل عبدالحنان رضوی کو سبسکرائب کر لیں گے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار رہوں گا۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے دیجیے عبدالحنان رضوی کو اجازت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔